بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پھر نسل انسانی میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونا شروع ہوا تو فرشتوں نے انسانوں کے گناہ دیکھتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ یا بار تعالیٰ، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں تو نے اپنی زمین پر اپنا نائب بنایا اور وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں اپنی زمین میں نائب بنا کر بھیجتا تو ہم ہر حال میں تیری عبادت کرتے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ اللہ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اب زمین پر اتارتا ہوں، تم اپنے چند نمائندہ پیش کرو جو زمین پر جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ فرشتوں نے 3 فرشتوں کا ایک گروہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جنہیں زمین پر بھیجا جانا تھا۔ جب یہ 3 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ایک فرشتے نے عاجزی کا اظہار کیا، جس کے بعد 2 فرشتے جن کے نام ہاروت اور ماروت نقل کیے جاتے ہیں، انہیں اللہ نے اسم اعظم سکھا کر ان میں نفسانی خواہشات پیدا فرما کر ملک بابل میں اتار دیا۔ ہاروت اور ماروت بابل میں بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے۔ یہ اجاڑ محل آسیب زدہ مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منسوب کیا جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے، انہوں نے اپنا قیام اسی اجاڑ محل میں کیا۔ ہاروت اور ماروت سارا دن شہر میں گھومتے رہتے اور رات اس محل میں آ کر قیام پذیر ہوتے۔ ہاروت اور ماروت کو انسانی زندگی نہایت عجیب لگی کہ صبح ہوتے ہی ہر شخص اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ ہاروت اور ماروت جس وقت بابل میں اترے اس وقت بابل پر شداد خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں۔ بادشاہ کی اول بیوی سے ایک حسین و جمیل بیٹی تھی جس کے علاوہ بادشاہ کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ شہزادی کا نام بطروکا تھا جو اکثر و بیشتر بیمار رہتی تھی۔ ایک روز شہزادی بطروکا محل میں صحیح سلامت سوئی ہوئی تھی کہ حسب معمول صبح کے وقت کنیزیں اسے اٹھانے کے لیے آئیں۔ جب انہوں نے بطروکا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ان کنیزوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ شہزادی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کے مشورہ سے شہزادی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ جب کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بادشاہ اور دیگر اصحاب کے ہمراہ بڑے معبودانہ شمرتی بھی شہزادی بطروکا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب یہ لوگ شہزادی کے بستر پر پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں کھلی ہیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں رک چکی ہیں۔ شہزادی کا جسم گرم تھا، مردہ انسان کی طرح سخت نہیں تھا۔ بادشاہ اور اصحاب نے رونا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر شہر میں پھیلی تو بے شمار طبیب شاہی محل میں اکٹھے ہوئے مگر کوئی بھی شہزادی کی بیماری کو سمجھ نہ پایا۔ تمام طبیبوں کا متفقہ خیال تھا کہ شہزادی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ چنانچہ وقفہ وقفہ سے شہزادی کے منہ میں سیال خوراک ٹپکائی جانے لگی۔ جب کافی دن گزر چکے اس کے بعد شہزادی کی حالت میں کچھ بہتری نہ آئی۔ جب کافی دن گزرنے کے بعد بھی شہزادی کی حالت میں کچھ بہتری نہ آئی تو بادشاہ نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے ہر کارے دوڑائے جو دنیا کے بہترین حکماء کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ یہ تمام بھی شہزادی کے مرض کو سمجھنے سے قاصر رہے اور انہوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر شہزادی کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تو وہ 40 روز بعد مر بھی سکتی ہے۔ بادشاہ نے شہر میں منادی کروا دی کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا وہ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان ہاروت اور ماروت نے بھی سنا۔ ہاروت اور ماروت سے کہا کہ ہمیں بادشاہ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ملا ہے، ہم شہزادی کا علاج اسم اعظم سے کر سکتے ہیں۔ ماروت نے ہاروت کی بات کی تائید کی اور پھر دونوں بادشاہ کے محل میں جا پہنچے۔ محل میں جانے سے پہلے دونوں نے منصوبہ بنایا
کہ اول وہ 3-4 روز تک عام طریقے آزماتے رہیں گے، پھر اس میں اعظم پڑھ کر پھونک دیں گے، جس سے شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ ہاروت اور ماروت نے اپنا بھیس طبیبوں سا بنایا اور ہرن کے سینگوں والی مالا گلے میں پہن لی۔ ان کے ہاتھ میں طبیبوں کی طرح دواؤں کا تھیلا بھی تھا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف ملک یونان کے حکماء سے کروایا، جو بادشاہ کا اعلان سن کر شہزادی کا علاج کرنے تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ اور ان دونوں کو لے کر شہزادی بطروکا کے کمرے میں پہنچا۔ ہاروت اور ماروت نے شہزادی بطروکا کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی سکتہ میں ہے۔ شہزادی کو سکتہ کیوں ہوا، اس کے لیے ہمیں حضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے انہیں علاج کرنے کی اجازت دے دی تو دونوں نے بادشاہ کو عملے حضرات سے متعلق کچھ چیزیں لکھ کر دیں جو انہیں مہیا کر دی گئیں۔ جب تمام چیزیں ہاروت اور ماروت کو مہیا کر دی گئیں تو انہوں نے محل کے ایک اندھیرے کمرے کا انتخاب کیا جہاں ایک بڑی میز پر گول شیشہ نصب تھا۔ ہاروت اور ماروت نے اس کمرے کی تمام مشعلیں بجھا دیں اور کمرے میں عود و عنبر کی دھونی دے کر کمرے کو خوشبودار بنا دیا۔ جب کمرہ عمل کے لیے تیار ہوا تو دونوں نے عملے حضرات کے کلمات دہرانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی کلمات ادا ہوئے شیشہ روشن ہو گیا اور اس میں شہزادی بطروکا کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی۔ شہزادی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور اس کے دائیں جانب کا دریچہ کھلا ہوا تھا۔ اس دریچے میں سے جنگل کا منظر نمایاں نظر آ رہا تھا، جس میں ایک بڑے سے درخت پر سیاہ رنگ کا ناگ پھن لہرائے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کے کمرے میں اس دریچے سے داخل ہوا اور شہزادی کے پہلو میں پہنچ کر شہزادی کو تیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر سیاہ ناگ آہستہ آہستہ شہزادی کی مسہری پر چڑھا اور شہزادی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ شہزادی کی سانسیں معدوم ہونا شروع ہو گئیں اور کچھ دیر بعد جب سیاہ ناگ اپنا منہ ہٹا کر دوبارہ جنگل میں چلا گیا تو شہزادی کی چلتی سانس رک چکی تھی۔ ہاروت اور ماروت جب یہ عمل کر رہے تھے، ان کے ساتھ بادشاہ اور چند خاص وزراء بھی اس کمرے میں موجود تھے، جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر سکتے بھی تھے اور آ بھی گئے۔ ہاروت نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اس ظالم ناگ نے آپ کی بیٹی کا سانس پی لیا ہے۔ بادشاہ نے چلانے کے انداز میں کہا کہ کیا اب میری بیٹی کبھی ٹھیک نہ ہوگی؟ ہاروت نے کہا کہ شہزادی یقیناً تندرست ہوگی۔ پھر ہاروت اور ماروت نے کمرے میں دھونیاں تیز کر دیں اور زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ اس دوران ایک دم دھونی میں سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور دریچے کی جانب لپکا۔ بادشاہ اور وزراء نہایت حیرانگی کے ساتھ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ آگ کا شعلہ جنگل کی جانب لپکا اور اس درخت کی جانب بڑھا جہاں وہ سیاہ ناگ پھن لہرائے بیٹھا تھا۔ ناگ نے جب آگ کا شعلہ اپنی جگہ بڑھتے دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن آگ کے شعلے نے اسے جلا لیا، جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے سیاہ ناگ کے جلنے کے بعد بادشاہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے شہزادی کے علاج کا پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے۔ اب ہم انہیں کچھ دوائیں دیں گے جس سے وہ عنقریب صحت یاب ہو جائے گی۔ اگلے روز ہاروت اور ماروت نے چاندی کی 4 پتیلیاں منگوا کر ان کے پیندوں میں سوراخ کیا اور انہیں ایک سٹینڈ کے اوپر لگا کر شہزادی کے چہرے کے اوپر نصب کر دیا۔ ان پتیلیوں کے سوراخ سے دوا کے قطرے شہزادی کے منہ میں ٹپکائے جانے لگے۔ ہاروت و ماروت برابر شہزادی کے سرہانے موجود رہے۔ اس دوران بادشاہ کچھ دیر کے لیے آتا اور ان کا دے کر چلا جاتا۔ چوتھے روز ہاروت و ماروت نے عود و عنبر کی دھونیاں سلگائیں اور کمرے میں اس کی دھونیاں دینے لگے۔ دھونی دینے کے ساتھ ساتھ ہاروت شہزادی کے سہرانے اور ماروت شہزادی کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ ہاروت و ماروت بظاہر منتر مگر اسم اعظم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھنے کے بعد شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپتا شروع ہو گیا۔ ہاروت و ماروت نے اسم اعظم جاری رکھا۔ وہ ماروت بظاہر منتر مگر اسم اعظم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھنے کے بعد شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنا شروع ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے اسم اعظم جاری رکھا۔ شہزادی کچھ دیر تڑپنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔
بادشاہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ